ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ طویل سوال کیا یہ، تو اس کے سوالات پہ حضور جواب دیتے چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بہت بڑی بات پوچھی ہے تم نے، لیکن یہ بڑی اور بھاری ہونے کے باوجود اس بندے کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے اور جسے اللہ توفیق دے دے۔ لو سنو، پھر سب سے مقدم بات تو یہ کہ دین کے ان بنیادی مطالبوں کو فکر اور اہتمام سے ادا کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اچھے طریقے اور دل کی توجہ کے ساتھ نماز ادا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، بیت اللہ کا حج کیا کرو۔ یہ بات تو فرما دی۔ پھر فرمایا میں تمہیں کچھ اور خیر کے دروازے بتاؤں؟ گویا کچھ اب تک آپ نے بتلایا یہ تو اسلام کے ارکان اور فرائض تھے، فرمایا کچھ اور خیر کے ابواب دروازے بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ اس سے مراد آپ کی نفلی عبادت تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر گناہ، پھر روزہ، یہ ایک ڈھال ہے دوزخ کی آگ سے، اور صدقہ گناہ سے پیدا ہونے والی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے کی نماز یعنی نماز تہجد کا بھی یہی حال ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کچھ اللہ کے پیارے جن کے راتوں کی تاریک تنہائیوں میں ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں امید اور خوف کے ساتھ، اور جو اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اس کے پتہ کوئی نہیں اسے کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ تو یوں آپ نے خیر کے دروازوں میں تہجد کی ترغیب دی۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں معاملے کا یعنی دین کا سر اور اس کا عمود یعنی ستون اور اس کی بلند چوٹی بتاؤں؟ پھر کہا آپ نے کہ میں تمہیں سارے دین کی بنیاد، سر، اور جسے کہیں کہ اس کا ستون اور اس کی بلند چوٹی بتاؤں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے عرض کیا حضرت ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا دین کا سر یا سرا اسلام ہے۔ اعضاء سب ٹھیک ہیں، معاملات بھی ٹھیک، معاشرت بھی ٹھیک، لیکن کسی آدمی کے ہاتھ بھی ٹھیک، پاؤں بھی ٹھیک، سب ٹھیک، لیکن سر نہ ہو تو؟ اسی طرح حضور فرما رہا ہے کسی آدمی کا سب ٹھیک، اخلاق ٹھیک، معاملات ٹھیک، سب ٹھیک، لیکن اسلام ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج کہتے ہیں نا وہ ہم سے اچھے ہیں۔ ارے میاں ایک آدمی کا سر نہ ہو اور ایک آدمی کا ہاتھ پاؤں تو ٹوٹے لیکن سر تو ہو تو کون اچھا ہے اس میں؟ ظاہر ہے سر والا اچھا ہے نا۔ یہ جملہ درست نہیں ہے کہ وہ ہم سے اچھے ہیں، کوئی ظاہری طور پہ کچھ چیز دیکھنے کا وہ ہم سے اچھے ہیں۔ کیوں اچھے ہیں بھائی؟ میرا نبی کہہ رہے ہیں ساری اچھائیوں کی بنیاد اور سر وہ اسلام ہے۔ اگر مسلمان ہے تو سب اعضاء بھی ٹھیک کام آئیں گے، ٹانگیں بھی کام آئیں گی، ہاتھ بھی کام آئیں گے، اخلاق بھی کام آئیں گے، معاشرت بھی کام آئے گی۔ فرمایا سر کیا ہے دین کا؟ وہ اسلام ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صاحب ایمان ہو۔ اور فرمایا اس کا عمود ستون کیا ہے؟ اس کے بغیر عمارت نہیں کھڑی ہوتی، وہ نماز ہے۔ اور پھر فرمایا اس کی بلند چوٹی بتاؤں؟ تو فرمایا اس کی بلند چوٹی جہاد ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ اسلام کی رفعت اور عظمت کا تعلق جہاد سے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ان سب کا مدار بتاؤں کہ جن کے بغیر یہ سب ہیج اور بے وزن ہے۔ اللہ جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے حدیث پڑھی۔ آپ نے فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، نفل، تہجد، صدقات، خیرات، سب کچھ، ان سب کی مدار بتاؤں جس کے بغیر یہ سب ہیج ہیں، بے وزن ہیں، بے نور ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روکو، یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ چلنے میں بے باک اور بے احتیاط نہ ہو۔ آج معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت ہم جو بات کرتے ہیں کیا ان پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا اے معاذ تجھے تیری ماں روئے، عربی زبان کے اندر یہ پیار کا ایک جملہ ہے،
آدمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل یا فرمایا ان کے ناکوں کے بل زیادہ تر ان کی زبانوں کی بے باکانہ باتیں ہی ڈالیں گی. زبان کا غلط استعمال اور اس کی بے احتیاطی اور بے باکانہ اس کا استعمال یہی آدمی کو جہنم میں اوندا منہ ڈالے گی. تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری نیکیوں کی ایک فہرست بتلائی، ساری نیکیوں کی جو زندگی کے جسے کہیں کہ تمام شعبوں سے، عبادت کے تمام شعبوں سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ساتھ فرمایا کہ اس کے بغیر، زبان کے قابو کے کیے بغیر یہ سب بے وزن ہیں، بے نور ہیں،